السلام علیکم ناظرین۔ اس دنیا میں کئی ایک ایسے نایاب چیزیں ملتی ہیں جو کہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ان کے بارے میں اکثر کئی عجیب و غریب یقین اور توہم پرستی مشہور ہوتی ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک گیدڑ سنگی بھی ہے جو کہ بہت بیش قیمتی ہے، اور اس کے بارے میں بھی کئی ایک ایسے یقین دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ گیدڑ سنگی کہاں سے ملتی ہے؟ کیا یہ راتوں رات امیر کہہ سکتی ہے؟ کیا اس سے آپ کسی شخص کو اپنے سحر میں کر سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو کسی غیبی طاقت سے نوازتی ہے؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے برائے کرم اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے برائے کرم سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ گیدڑ سنگی، جسے سیار سنگی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، دراصل گیدڑ کے سر پر اگنے والا سہم یا پھوڑا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اس جانور کا اس قدر شکار کرتے ہیں کہ اس کے شکار پر باقاعدہ وائلڈ لائف ایکٹ 1972 کے تحت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ اس کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں؟ اس کے بارے میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال میں علاقوں کے اعتبار سے مختلف تصورات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بارے میں اس کے بیچنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ نایاب سنگی عام طور پر گیدڑ پر نہیں اگتی، لیکن اگر کوئی گیدڑ نیچے کی طرف سر کر کے گراتا ہے تو اس کے سر پر اگنے لگتی ہے، اور اس میں کئی غیبی قوتیں پائی جاتی ہیں۔ اسے بالوں سمیت گیدڑ کے سر سے اتار لیا جاتا ہے، اور اتارنے کے بعد بھی گیدڑ سنگی کے بال بڑھتے رہتے ہیں، جبکہ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے۔ اس گیدڑ سنگی کے متعلق توہم پرستی 1800 عیسوی کی دہائی میں بھی ملتی ہے۔ اس دور میں سری لنکا کے لوگ اسے نیری کومبو کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ ان لوگوں اور ان کے ساتھ ساتھ تامل علاقے کے لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ گیدڑ سنگی اپنے مالک کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور اگر یہ کھو جائے تو اپنے آپ ہی مالک کے پاس دوبارہ واپس آ جاتی ہے۔ نیپال کے منہ بولے جادوئی علاج کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ گیدڑ سنگی کسی بھی انعامی اسکیم یا شرط کو جتانے کی قوت رکھتی ہے، اور بھوت پریت سے بھی حفاظت کرنے میں مدد کرتی ہے۔ نیپال کے ہی ایک تھارو قبیلے کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ گیدڑ سنگی اپنے مالک کو اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت بخشتی ہے، اور اس کو بہت سنبھال کر سندور کے ڈبے میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بنگلہ دیش میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ اگر اس کو سنبھال کر رکھا جائے تو یہ دولت کو 3 گنا تک بڑھا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ سب صرف یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں میں بھی اس گیدڑ سنگی کے بارے میں کئی توہم پرستیاں پائی جاتی ہیں، جن کا اسلامی تعلیمات میں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان تمام عجیب و غریب خیالات اور من گھڑت کہانیوں کے پیچھے زیادہ تر اس گیدڑ سنگی کے بیچنے والوں کا ہاتھ ہے، جو ان توہم پرستی خیالات کے ذریعے لوگوں کو ہر دور میں بہکاتے آئے ہیں اور اپنے کاروبار چمکاتے آئے ہیں۔ انہی کے مطابق اس سنگی کے بھی جنس نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور صرف ایک کو نہیں بلکہ دونوں جنسوں کو خریدنا چاہیے اور دونوں کو ساتھ رکھنا چاہیے، جبکہ اس جانور کے کندھے سے پھوڑے پھنسی میں کسی طاقت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی ایسا ثبوت بھی ملتا ہے کہ اس کو رکھنے والے راتوں رات امیر ہو گئے ہوں، جبکہ اس کو رکھنے والے بھی ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، بلکہ زیادہ تر تو اس کے بیچنے والے بھی کافی خستہ حال ہی نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ گیدڑ سنگی کسی دولت کو پانے کی صلاحیت رکھتی تو آج دنیا کے امیر ترین لوگ وہ نہ ہوتے جنہوں نے دن رات محنت کر کے کامیابی حاصل کی، بلکہ یہ گیدڑ سنگی کے مالک امیر ترین ہوتے۔ سب سے مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اس گیدڑ سنگی کو استعمال میں لانے کے لیے ایک عجیب سا طریقہ اس کو بیچنے والوں کی طرف سے بتایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کو ہاتھ میں رکھ کر اس سے بولا جاتا ہے کہ تم اب میری ملکیت میں ہو، میرا نام فلاں فلاں ہے، اور اب تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی۔ ایک سمجھدار انسان کے لیے اتنا ہی جان لینا اس گیدڑ سنگی کے جھوٹ ہونے کی نشانی ہے۔ گیدڑ سنگی کو اس طرح سے اپنی ملکیت میں کرنے کے طریقے کے بارے میں جان کر ایک بچوں کی کہانی سا گمان ہوتا ہے، اور ایک بے جان چیز سے باتیں کرنا بھی کسی عقل سے فارغ شخص کا ہی کام لگتا ہے۔ اس گیدڑ سنگی کو
خریدار کے جانچے میں لانے کے لیے، اس کو مہنگا بنانے کے لیے اس کے بیچنے والوں کئی من گھڑت باتیں گھڑتے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ گیدڑ سنگی ہر گیدڑ سے نہیں بلکہ ایک خاص قسم کے موتیا گیدڑ سے ملتی ہیں، اور وہ بھی صرف سردار گیدڑ سے۔ اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ گیدڑ سنگی کسی بھی گیدڑ میں پائی جا سکتی ہے، اور جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس کی حقیقت صرف ایک پھوڑے سے زیادہ نہیں ہے جس میں گیدڑ کے جسم کی نجاست بھری ہوتی ہے، اور ایسے نجاست بڑے جسم کے حصے سے ہم کیسے کسی قوت کا اقرار بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے مدد کا اقرار یا یقین رکھنا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ جو ہمیں اس دائرہ اسلام سے بھی فارغ کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تم کو نہ نفع دے سکے اور نہ نقصان، اور پھر اگر تم ایسا کرو تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، کومنٹ کیجئے اور اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ مجھے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں۔ میں ہوں فہد مشیر، اور میری آنے والی نئی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔